ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب ایک انٹرویو دیا خواجہ آصف صاحب نے نجی ٹی وی کو، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے ہوشربا انکشافات کی اور اپنی پارٹی پہ کھل کے تنقید کی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد خواجہ آصف صاحب سے بہت سے لوگ ناراض ہیں، اور جن میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. یہ نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے؟ قیادت لندن بیٹھی ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کی آپس میں اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ پارٹی تھوڑی رڈرلیس تو ہو گئی نا جی کہ صدر مسلم لیگ باہر بیٹھے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، جو ریبر ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. اب وہی لوگ جو ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اب شہیدوں میں بھی نام لکھوا رہے ہیں اپنا کہ جی میں بڑا صاف کو استعفیٰ دینے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہے. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ ان کو ووٹ کر سکتا ہے استعفیٰ دینا. جی لیکن پوچھ لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مصدق صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بڑے دن بعد ملاقات ہوئی. جی اللہ کا کرم. تھینک یو سر. جی اگر میں کچھ ٹریول کر رہا تھا، میری کوئی خاندان میں شادی تھی، اس کے لیے ٹریول کر رہا تو تھا. اگر میں یہ کہوں کہ بڑی دیر کی میربا آتے آتے تو غلط تو نہیں ہوگا؟ نہیں غلط نہیں ہوگا. یا یوں کہوں کہ صبح کا بولا شام کو گھر آ میں جائے تو سوچ رہا تھا آپ کہیں کہ جلدی آ گئے ہو، کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ اگر کہیں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے غالباً. تو یہ بتائیں کہ یہ نہیں سر، وہ ایک جی آپ کچھ کہہ رہے وہ ایک فلم تھی نا سر، تو اس میں وہ صاحب داخل ہوتے ہیں تو اوپر سے ان کی بیگم صاحبہ پوچھتے ہیں کہ ہنی یو آر بیک، تو اس نے کہا کہ آئی نیور لیفٹ. یو نیور لیفٹ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آج کل تو مریم اورنگزیب زیادہ اسپوکس مین لگتی ہیں، آپ کم ہی غائب ہی رہیں، لیکن پھر بھی آپ ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ مسلم لیگ میں کوئی گروپ بندی ہوئی ہے؟ کوئی خواجہ آصف صاحب نے کوئی واقعی ارتعاش پیدا کیا ہے؟ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہی ہے؟ نہیں، ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہماری آفیشیل اسپوکس پرسن ہے، تو اسپوکس پرسن تو وہی رہیں گی. مگر کیونکہ ہم بھی پارٹی کے اندر اس کے رکن ہیں، اس کے کارکن ہیں، تو ہم بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں. نہیں، پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ارتعاش نہیں ہے. میں نے بہت سی خبریں دیکھی ہیں، سنی ہیں، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پارٹی کے اندر اختلافات ہمارے یعنی مختلف جو معاملات ہوتے ہیں، جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، اس پہ جب پارٹی کے اندر میٹنگ ہوتی ہے تو ہم کھل کے بولتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں. مگر جب پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی سچویشن ہے اس وقت. خواجہ صاحب کے درمیان کوئی کولڈ وار ہے واقعی کوئی؟ نہیں بالکل نہیں. میں نے کچھ خبریں بھی پڑھی ایک دو اخبارات کے اندر، اور کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں نے دیکھا بھی یہ کہ کہا گیا کہ کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی کوئی رفٹ چل رہی ہے. میں اور مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بڑا لگاؤ ہے، بہت محبت کا رشتہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے. تو کچھ خاندان کے فیملی کے معاملات پہ ہم بات کر رہے تھے، تو ایک دو دوست آئے اور ان سے سب گلے ملے اور 2-4 منٹ گپ ماری، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لگتا ہے کوئی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ ایک ذاتی سی بات ہو رہی تھی، تو ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. مگر اس بات کو بڑھا کے ایسے پیش کیا گیا کہ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی رفٹ ہے. بالکل قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ایک پارٹی کے اندر رفٹ نہیں ہے. تو لیکن پھر آپ بتائیے، مثلا آپ نے کہا کہ کھل کے بات ہوتی ہے پارٹی کی میٹنگ میں، تو کوئی اس قسم کی فیلنگ ہے کہ جو پارٹی جو پاکستان میں وہ کوئی نگلیکٹڈ فیل کر رہی ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور مشاورت کے بغیر فیصلے کر لیے گئے؟ دیکھیے، زیادہ جو مباحثہ اور بحث چلتی ہے وہ چلتی ہے پالیسی کے معاملات پہ، اور اگر شکوہ یہ ہو کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. اس کا تو مطلب ہے کہ بس ایک فیصلہ ہو گیا. مگر آپ کو تو معلوم ہے ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی آتے رہے ہیں کہ بحث ہوتی رہی، گپ لگتی رہی، مختلف لوگوں نے اپنی آراء دیں، اور پھر پارٹی نے ایک متفقہ فیصلہ کیا جو ہماری لیڈرشپ نے دیا، ہمارے صدر نے دیا. تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر بحث بھی ہوئی ہے، مباحثہ بھی ہوا ہے، جن لوگوں کے مختلف نقطۂ نظر تھے ان کے نقطۂ نظر سنے بھی گئے ہیں، پہنچائے بھی گئے ہیں، اور پھر ایک فیصلہ ہوا ہے. مگر ایک مرتبہ جب فیصلہ ہو گیا، رائے تو پارٹی کی پارلیمانی میٹنگ بلانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سب کی رائے سنی جائے.
صرف اناؤنسمنٹ کے لیے تو نہیں بلایا جاتا, اور تنقید بھی سنی جائے, اور جو لوگ اس کے حق میں ہیں ان کا نقطہ نظر بھی سنا جائے, اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو پھر پارٹی کے تمام اراکین اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پارٹی پالیسی کی آپ نے بات کی ہے, خواجہ آصف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا, اور جو سٹیک ہولڈرز تھے آپ کے دوسرے ٹیئر کی قیادت تھی, ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس وجہ سے میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا. ہم بھی جب حکومت میں تھے اور مختلف جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں جب فیصلے کیے جاتے تھے تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, مگر اس کو اس وقت اگر آپ ریلیز کریں گے تو یا ملک کو نقصان پہنچے گا یا پارٹی کو نقصان پہنچے گا, یا اگر کوئی سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کھیل خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے, اس وقت اس پہ بات مت کیجیے, مگر جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کھل کے آتے رہے, تو اس میں کوئی ابہام تو ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہوٹل کے اندر کھانا تو کھا رہے تھے میاں نواز شریف صاحب, اس پہ بڑی ہاکار مچی ہوئی ہے یہاں, اور ایک دم انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں, میڈیکل رپورٹس منگوانی شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے, جو مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے بعض اوقات, کہ ایک پہلے سوئچ تھا کانفرنٹیشن کا کہ جی ووٹ کو عزت دو, جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ جو ہے کریں گے, مجھے کیوں نکالا, اور شہباز شریف صاحب کو پیچھے رکھا جا رہا تھا. محترمہ بڑی مریم نواز بڑی شعلہ نوا تھی. اب وہ تو خاموش ہیں یہاں پہ, میاں صاحب علاج بھی کرا رہے ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں, لیکن سیاست پہ کوئی بات نہیں کر رہے. اور لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ حاوی ہو گیا پارٹی کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے, کانفرنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر میں ایک پارٹی کا رکن ہوں, آپ کی پارٹی کا, تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں گا کہ اب کون سا بیانیہ ہے جس کو فالو کیا جائے, اس کے بعد سوئچ اوور دوبارہ ہو جائے گا کوئی. تو آپ نے مختلف سوالات پوچھے ہیں تو میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب بیمار بھی ہیں اور کھانا بھی کھا رہے تھے. اگر اس پہ کوئی پابندی ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہاں سے میں آپ کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کوئی عندیہ دیا جاتا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پلیز کھانا نہ کھائیں. نہیں, ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, نظامی صاحب نے کہا ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. جی یہ ضرور کو بہت بری بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ ذکر کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, علیل ہوتے ہیں, خاندان کے ساتھ باہر بھی جاتے ہیں. انسان کی زندگی کا ایک حصہ بیماری ہے, انسان تو بیماری نہیں ہے, تو اس میں تفریق کرنی چاہیے. آپ ایک شخص کو ریڈیوس کر دیں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی حیثیت جو ہے بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں تو آپ کے نقطۂ سے پورا متفق ہوں اس معاملے میں. میں نے خود بائی پاس میرا ہوا تو میں دوسرے دن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی وہاں سلوز میں کھانا کھانے چلے گئے, لندن میں ہی. تو اگر اس وقت کوئی شکایت لگاتا مجید نظامی صاحب کو جو میرے باس تھے کہ ان کا تو بائی پاس ہوا ہی نہیں تو کھانا کھا رہے ہیں, تو میرا بیڑا غرق ہو جاتا. بہرحال جی ہاں, کھانا نہیں کھانا چاہیے, باہر نہیں کھانا, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سیاست میں بہت تناؤ ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, تو آپ اگر کھانا کھائیں تو بھی معترض ہوں گے لوگ, اگر آپ نہیں کھائیں گے تو بھی معترض ہوں گے لوگ. اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ کیا مصرع ہے کہ تیرے فراق میں ہم جی برا نہیں کرتے. اب کیا ان باتوں کے اوپر آپ کان دھریں اور کھانا نہ کھائیں, آپ کل کہیں گے کہ آپ سانس نہ لیں, اس طرح کی باتوں پہ آپ کان نہیں دھر سکتے. اور میاں صاحب کا یہ ان کی پرسنالٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کریں. جس دن وہ یہاں سے جا رہے تھے اس دن بھی بہت لیدے ہوئی کہ میاں صاحب چل کے کیوں گئے ہیں, اور میاں صاحب اگر اتنے بیمار ہیں تو اسٹریچر پہ کیوں نہیں تھے. بھئی یہ کیا بات ہے, اگر وہ چل سکتے ہیں تو چل کے جائیں گے, کوئی دکھاوا تو نہیں کرنا. اگر بچوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بھائی نے, بھتیجوں نے کہا ہے کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے باہر, اور وہ ان کی طبیعت اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ وہ باہر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں, تو وہ کھانا کھانے چلے گئے. اب یہ سوال تو وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے جو آج معترض ہو رہے ہیں, جو یہ نکات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے قسم کھائی تھی, آپ نے گارنٹی دی تھی اپنی کابینہ کو کہ وہ
بہت زیادہ علیل ہیں, اس وجہ سے ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا آپ نے غلط بیانی کی تھی؟ کیا آپ نے کابینہ کو جھانسا دیا تھا؟ اور اگر دیا تھا تو کیوں دیا تھا؟ اور اگر نہیں دیا تھا تو پھر آپ کیوں معترض ہو رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے. آپ کی پوری پنجاب کی جو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن تھی اس نے باقاعدہ جا کے کئی ہفتے 6 بورڈ بنائے اور پھر کہا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے. آپ کی جو منسٹر ہیں, وزیر ہیں آپ کی, انہوں نے یہ گارنٹی دی کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں. آپ نے شوکت خانم کے CEO کو خود بھیجا, اس نے خود ٹیسٹ کروائے اور پھر آپ کو کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں. آپ نے آغا خان یونیورسٹی سے لیڈنگ پروفیسر کو بلایا اور پھر آپ نے چیک کیا اور کنفرم کیا. ان تمام چیزوں کے بعد اگر آپ کو اپنے فیصلے پہ اب بھی آپ کو شک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک نیوکلیئر ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو بہت اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کہ آپ ہمیشہ آپ کو جو ایڈوائز دی جائے گی یا انفارمیشن جو آپ کو ملے گی آپ بعد میں کہیں گے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو یہ عجیب سی بات ہے. جو ان کی صحت اجازت دیتی ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں دیتی وہ نہیں کرتے. اب میں نے اتنا لمبا جواب دیا کہ باقی سوالات میں بھول گیا. اب آپ وہ نیریٹو والی بات جو تھی, ورکر کنفیوز ہے, نیریٹو جو ہے یہ اس کی کنفیوژن جو ہے آپ جی تو وہ ذرا مجھے آپ ذرا تھوڑا سا اگر بتا دیں تفصیل سے کہ نیریٹو میں کانٹرڈکشن کہاں ہے. اگر میاں صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمان کو, آئین کو عزت دو, تو وہ ایک کنونشن کی شکل میں جو چیز چل رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کے ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, کنونشن ہے, اور کنونشنز کی قید اسی طرح کی ہے جس طرح آئین کی قید ہوتی ہے. تو پاکستان میں ایک کنونشن تھا کہ وزیر اعظم کے پاس, الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے یا ہے کہ وہ ایک ریٹائرنگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو دوبارہ سے اپوائنٹ کر سکیں یا ایکسٹینڈ کر سکیں یا نہیں. تو یہ آج تک کسی نے نقطہ اٹھایا نہیں تھا. پہلی مرتبہ عدالت نے اس نقطے کو اٹھایا اور کمال کیا کہ پہلے اٹھایا اور پھر گیند واپس پارلیمان کے پاس بھیج دیا. تو ہمارے ہاں تو کنونشن چل ہی رہی تھی, مگر بہرحال اگر ایک ابہام تھا اور عدالت نے دیکھا کہ یہ ابہام ہے اور سوچا کہ اس کو ریموو کرنا چاہیے, تو وہ واپس پارلیمان کے پاس آیا اور پارلیمان نے اسی آئین کے اندر لکھی وہی کنونشن جس کا استعمال میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. جب پچھلے جنرل صاحب کی ایکسٹینشن آئی تھی تو ان کے پاس یہ طاقت موجود تھی کہ وہ ایکسٹینشن کریں یا نہ کریں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کا مطلب ہے کہ یہ کنونشن ہم پہلے سے مان رہے تھے اور اس کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا. تو اب یہ فائنلائز کر دیا گیا ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور یہی لکھا پڑا گیا. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کہاں پر اختلاف ہے اس بات سے کہ آئین جو ہے اس کی اجارہ داری ہونی چاہیے؟ نہیں, اختلاف یہ نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ جو ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا وہ بالکل آپ نے خاموشی اختیار کر لیا. کیا وجہ ہے کہ مریم بالکل خاموش ہیں؟ یہ ایک تبدیلی تو ہے نا جی. میں نے ابھی چلتے ہوئے سنا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا نہیں, لیکن ابھی مجھے ایک صحافی نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی نیب کا نیا مقدمہ آج درج ہدایت کی گئی ہے, چیئرمین صاحب نے اپروو کیا کہ ان پر مقدمہ درج کر دیا جائے. میں نہیں جانتا یہ حقیقت ہے یا نہیں. مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ سے ECL پہ ایک نئے مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے. جاوید لطیف صاحب کو نئے مقدمے میں الجھا کے کسی ECL پہ ڈالا گیا ہے.